بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی اردو ٹیچر ریڈینٹ سیکنڈری اسکول کے پلیٹ فارم سے آپ کو آج کی لیکچر نمبر 2 میں ویلکم کہتی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ سب بچوں نے بہت ذمہ داری سے اپنی ڈائری مکمل کی ہوگی اور گھر میں اپنی پڑھائی پر مکمل توجہ دیتے ہوں گے. آج ہم خط نمبر 2 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے بہن کے نام خط تاریخی عمارت کی سیر کے بارے میں. اب ہم اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. عنوان خط بنام بہن تاریخی عمارت کی سیر کے حال کے بارے میں، یعنی کسی تاریخی عمارت کی سیر آپ نے کی ہے اور اپنی بہن کو اس کی تمام ڈیٹیلز آپ بتا رہے ہیں. اپنی پینسل اپنے پاس ریڈی کر لیجئے کہ آپ مشکل الفاظ کے معنی لکھ سکیں اور اشعار کے مفاہیم لکھ سکیں. پیٹرن بیٹا خط کا دیکھ لیجئے، یہ آپ سے پہلے بھی میں ڈسکس کر چکی ہوں، یعنی پچھلے لیکچر میں آپ نے خط نمبر 1 پڑھا تھا اور میں نے بڑے واضح الفاظ میں بڑی اچھی طرح سے آپ کو سارا پیٹرن سمجھایا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ونس اگین اس کو دیکھتے ہیں. امتحانی مرکز کے آخر میں دیکھیے علامت سکتہ الف، علامت سکتہ بے، علامت سکتہ اور جیم کے بعد کوئی علامت نہیں آئے گی. 8 اگست 2017 اور آخر میں علامت ختمہ آتا ہے، لیکن یہ فرضی تاریخ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ جب کمرہ امتحان میں بیٹھ کے خط لکھتے ہیں تو وہ تاریخ لکھی جاتی ہے، جب آپ ٹیسٹ کے فارم میں خط اٹیمپٹ کرتے ہیں تو پھر اس دن کی تاریخ لکھی جاتی ہے. پیاری بہن اور اس کے بعد علامت ندائیہ یعنی پکارنے کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھیے السلام علیکم اور پھر آپ علامت وہی نظر آئے گی آپ کو، لیکن یہاں پر اس کا نام بدل جاتا ہے. یہاں پر اسے علامت فجائیہ کہتے ہیں، یعنی تاثرات بتانے کے لیے. کل کی ڈاک سے تمہارا خط ملا جسے پڑھ کر بے حد خوشی ہوئی کہ آپ اللہ کی فضل و کرم سے ٹھیک ہو. فضل و کرم سے، مہربانی سے. تم نے پوچھا تھا، یعنی آپ بہن کو بتا رہے ہیں کہ تم نے پوچھا تھا کہ مقبرہ جہانگیر کی سیر کیسی رہی، یعنی آپ نے مقبرہ جہانگیر کی سیر کی ہے تو بہن آپ سے پوچھ رہی ہے کہ وہ سیر آپ کی کیسی رہی. تو جناب، تاریخی مقام کی سیر میرے لیے ایک پر لطف اور بصیرت افروز تجربہ ہے. یعنی یہ جو تاریخی مقام کی میں نے سیر کی ہے یہ میرے لیے لطف سے بھرپور، مزے سے بھرپور اور بصیرت افروز یعنی آگاہی حاصل کرنے والا تجربہ ہے. رنگ ہو یا خشت و سنگ، جنگ ہو یا حرف و صوت، معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود. بیٹا یہ آپ کی فیلنگز اپنی کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے تاثرات بتانے کے لیے، اپنے احساسات بتانے کے لیے آپ اس شعر کا سہارا لیتے ہیں اور آپ اپنی فیلنگز کو اس شعر میں بتائیں گے کہ رنگ ہو یا خشت و سنگ. رنگ، خشت کا مطلب اینٹ، سنگ کا مطلب پتھر، چنگ کا مطلب موسیقی کا آلہ، حرف بیٹا آپ کو پتہ ہے، اور صوت کا مطلب آواز. معجزۂ فن یعنی فن کی مہارت، یعنی فن کا کرشمہ. معجزۂ فن مہارت کا کرشمہ، لفظی مطلب اس کا ہوگا. خون جگر سخت محنت اور نمود کا مطلب نمایاں. میننگز آپ نے لکھ لیے بیٹا. اب ہم اس کے مفہوم کی جانب بڑھتے ہیں کہ چاہے آپ نے رنگوں سے کوئی تصویر کشی کرنی ہے، تصویر بنانی ہے، چاہے آپ نے اینٹوں سے کوئی خوبصورت ترین عمارت بنانی ہے، یا آپ نے پتھروں سے کچھ تراشنا ہے. چنگ یعنی آپ نے موسیقی کے آلے سے سر بکھیرنے ہیں یا کوئی ساز بنانا ہے. حرف سے یعنی آپ نے کوئی تحریر لکھنی ہے، کچھ تحریر کرنا ہے آپ نے، یا آپ نے آواز کا جادو جگانا ہے، کوئی نغمہ، کوئی گیت، کوئی دھن، کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں. معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود، کہ یہ آپ کی مہارت کا یہ کرشمہ دنیا کے سامنے نمایاں تب ہوتا ہے، نمود تب اس کی ہوتی ہے جب اس میں آپ کا خون جگر شامل ہو، جب اس میں آپ کی محنت شامل ہو. یعنی کوئی بھی دنیا کا کام لے لیں کہ وہ کارنامہ تب بنتا ہے جب اس میں آپ کی سخت ترین محنت شامل ہوتی ہے، اور جب اس میں ریاضت، مشق جب اس میں اس کی بہت زیادہ کی جاتی ہے، محنت اس پہ کی جاتی ہے، تو تب وہ معمولی سا کام بھی آپ کا کرشمہ بن جاتا ہے، معجزہ بن کے دنیا کے سامنے آتا ہے. طے شدہ دن یعنی مقرر کردہ دن ہم سب مقبرہ جہانگیر کی سیر کو گئے.
مقبرہ جہانگیر یعنی جہانگیر کا مزار۔ مقبرہ جہانگیر مغلیہ فن تعمیر اور شان و شوکت کا عظیم شاہکار ہے، یعنی مغلوں کی تعمیرات کے فن کا اور ان کی شان و شوکت کا عظیم شاہکار ہے، یعنی ایک عظیم کام ہے، بڑا کام ہے، ایک جو ہے مہارت والا کام ہے، جسے شاہ جہاں نے تعمیر کروایا۔ شاہ جہاں کون تھا؟ جہانگیر کا بیٹا، جس نے یہ مقبرہ تعمیر کروایا تھا، اور اس پر 10 لاکھ روپے لاگت آئی، یعنی اس کی قیمت جو ہے وہ 10 لاکھ روپے اس پر خرچ آیا یا اس کی قیمت بنی۔ مزار تمام کا تمام سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے۔ سنگ مرمر ایک پتھر ہے، یہ 8 پہلو، 8 کا مطلب ہے 8 پہلو مزار سرخ پتھر کے بلند 5 فٹ بلند چبوترے پر ہے، یعنی 5 فٹ بلند اونچی جگہ پر ہے۔ چبوترے کا مطلب اونچی جگہ پر ہے، جس پر قسم قسم کے قیمتی پتھروں سے بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں، یعنی قیمتی پتھروں سے اس کے اوپر نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ اور قبر کی دونوں جانب یعنی دونوں اطراف میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام کندہ ہیں۔ قلمکاری، کندہ کا مطلب قلمکاری یا کھدا ہوا، یعنی جو پتھروں کے اندر لکھا جاتا ہے۔ مقبرے کا اندرونی فرش بےحد شفاف، ملائم اور چمکدار ہے۔ مقبرے کی بالائی منزل پر جانے کے لیے یعنی اوپر والی منزل پر جانے کے لیے سنگ مرمر کے زینے چاروں طرف تعمیر کیے گئے ہیں، یعنی سنگ مرمر کے جو ہیں وہ سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ چاروں گوشوں پر یعنی چاروں کونوں پر 4 برج ہیں، 4 گنبد بنائے گئے ہیں، اور ہر برج پر ایک مینار ہے، یعنی مینار کا مطلب لکھ لیجئے اونچا ستون، یعنی ایک اونچا ستون بنایا گیا ہے۔ ان میناروں کی خاص بات یہ ہے کہ جس مینار سے بھی دیکھیں بادشاہی مسجد کے 3 مینار نظر آتے ہیں، یعنی بنانے والوں نے اتنی مہارت سے اور اتنی ٹیکنیک سے ان کو بنایا کہ جس بھی مینار سے دیکھا جائے بادشاہی مسجد کے 3 مینار نظر آتے ہیں، اور یہ ان فنکاروں کی یا ان بنانے والوں کی مہارت ہے، یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے اس کی بناوٹ اس انداز سے کی کہ جس بھی مینار سے دیکھا جائے بادشاہی مسجد کے 3 ہی مینار نظر آئیں گے۔ بیٹا جیسے کہ آپ کو پکچر میں بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ مقبرہ جہانگیر ہے، یہ سرخ رنگ کا آپ کو پتھر نظر آ رہے ہوں گے۔ میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ سرخ رنگ کے 5 فٹ بلند چبوترے پر یہ مزار بنایا گیا ہے، 8 پہلو۔ تو اس مزار کی یہ خاصیت ہے کہ یہ سرخ پتھر جو ہیں یہ 5 فٹ کے بلند چبوترے پر سرخ پتھروں سے بنایا گیا یہ مزار ہے۔ خط کا بقیہ حصہ دیکھیے۔ مقبرے پر آرائش اور فنکاروں کا کام اپنی مثال آپ ہے، جس پر انسان رشک کرتا ہے کہ یہ فنکار خود تو خاک ہو گئے مگر اپنے فن کو لازوال اور ابدی بنا گئے۔ آرائش کا مطلب لکھ لیجئے سجاوٹ، اپنی مثال آپ یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو، رشک فخر، اور خاک ہو گئے یعنی مٹی میں مل گئے، لازوال نہ ختم ہونے والا، ہمیشہ رہنے والا، اور ابدی کا مطلب بھی ہمیشہ رہنے والا۔ مقبرے پر یعنی یہ جو آرائش سجاوٹ کا جو کام ہے وہ فنکاروں کا کام اپنی مثال آپ ہے، یعنی اس سے زیادہ بہترین کام کوئی کر نہیں سکتا تھا اور اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، جس پر انسان رشک کرتا ہے یعنی انسان فخر کرتا ہے کہ یہ فنکار، یہ مہارت رکھنے والے لوگ خود تو خاک ہو گئے یعنی مٹی میں مل گئے، دنیا سے چلے گئے، مگر اپنے فن کو لازوال اور ابدی بنا گئے۔ کس طرح سے؟ یعنی اس طرح کے شاہکار بنا کر، اس طرح کی عمارتیں، اس طرح کے مقبرے بنا کر، اس طرح کی خوبصورت اپنی فنکاری دکھا کر وہ رہتی دنیا تک اپنے نام کو زندہ کر گئے، یعنی اپنے کام کی بدولت جو ہیں وہ ہمیشہ پہچانے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ نقش کا مطلب یعنی نشان، کوئی بھی نشان یا کوئی بھی آثار، یہ نشان یا علامات کوئی بھی جو آپ بناتے ہیں، کوئی بھی نقش جو چھوڑتے ہیں وہ سب ناتمام ہیں، یعنی ناتمام کا مطلب نامکمل ہیں خون جگر کے بغیر، یعنی کوئی بھی دنیا کا کام ہے، کوئی بھی نقش بنانا ہے آپ کا دنیا پر، کوئی بھی آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ وہ کام تب تک دنیا میں سب کے سامنے نہیں آئے گا یا وہ بہترین کام نہیں بنے گا جب تک کہ اس میں محنت شامل نہ ہو، یعنی محنت کے بغیر وہ کام نامکمل رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر، سودائے خام کا مطلب ناپختہ چیز، ٹھیک ہے، اور خام کا مطلب ویسے ہوتا ہے کچا، پورا سودائے خام کا مطلب کیا ہو گیا؟ ایسا خیال یا ایسی چیز جو پختہ نہ ہو،
نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر، یعنی نغمہ یا گیت جو بھی ہے وہ محنت کے بغیر بالکل ناپختہ ہے یا کچا ہے، نامکمل ہے، یعنی جب تک اس میں ریاضت، محنت، مشقت یا مشق شامل نہیں ہوگی تب تک وہ نغمہ جو ہے وہ بہترین انداز میں دنیا کے سامنے بن کر نہیں آئے گا، جب تک اس میں محنت شامل نہ ہو۔ اب آگے دیکھیں، اسکول کی طلباء اور اساتذہ کے ساتھ یہ تاریخی سیر یادگار رہی۔ ہمارے استاد ہمیں ان یادگار عمارتوں اور مغلوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے رہے، یعنی معلومات ہمیں دیتے رہے، پہنچاتے رہے۔ آخر کار یہ یادگار سفر اختتام کو پہنچا اور ہم نے مغلوں کی عظمت یعنی بڑائی کا نقش دل میں بسائے، یعنی ان کی بڑائی کا جو ہے وہ نشانات اپنے دل میں لیے، واپسی کے لیے رخت سفر باندھا، یعنی واپسی کا سامان باندھا۔ انشاءاللہ کبھی ہم سب گھر والے مل کر لاہور کے تاریخی مقامات کی سیر کریں گے۔ اچھا، اب میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ خط خاصا طویل ہو گیا ہے، یعنی لمبا ہو گیا ہے۔ امی ابو اور بھائی کو سلام۔ اب یہ جو آپ اینڈ میں دعائیہ کلمات لکھ رہے ہیں یا سلام کر رہے ہیں، یہ نیچے والی لائن میں بھی آپ بالکل درمیان میں لکھ سکتے ہیں، امی ابو اور بھائی کو سلام۔ اس کے بعد خط کا آپ اختتام کر رہے ہیں کس سے؟ والسلام سے، والسلام، اور آخر میں علامت سکتہ۔ پھر آپ اپنا رشتہ بتائیں گے، تمہارا بھائی، یعنی بہن کو خط لکھنا ہے تو پھر آپ لکھیں گے تمہارا بھائی اور علامت سکتہ، اور آخر میں حروف تہجی کے آخری حروف آئیں گے، حمزہ، چھوٹی یہ بڑی یہ، لیکن یہاں پر لام میم نون ہے، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، لام علامت سکتہ، میم علامت سکتہ، اور نون کے بعد ختمہ آئے گا۔ بیٹا یہاں پر آپ کا خط نمبر 2 مکمل ہوا۔ آج کی ڈائری بیٹا نوٹ کر لیجئے، یعنی آج کا تفویض کار، آپ نے خط نمبر 2 جو ابھی پڑھا ہے اس کے تمام مشکل الفاظ، پیٹرن اور حوالہ جات کی تحریری مشق رف رجسٹر پر کرنی ہے اور خط کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔